اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس کی خلاقی کا عالم یہ ہے کہ اس نے ایک لٹکے ہوئے سے لوتھڑے سے انسان جیسی چیز پیدا کر دیا۔ اقرا، پھر دوبارہ اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بہت کریم ہے، بہت مہربان ہے۔ الذی علم بالقلم، یہاں دیکھیے پھر ذکر ہو رہا، جس نے سکھایا ہے قلم کے ذریعے سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب یہاں دیکھیے، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں توحید کا ذکر ہے کہ خالق اللہ ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کمال کہ وہ کریم ہے، ربک الاکرم، کریم ہی نہیں اکرم ہے۔ لیکن اس کے علاوہ نہ شریعت کی کسی بات کا ذکر ہے، نہ نماز کا کوئی تذکرہ ہے جو کہ عماد الدین ہے، دین کا ستون ہے، نہ عبادت کا کوئی حکم ہے جو انسان کی تخلیق کی غرض و غایت بیان کی گئی ہے، کچھ نہیں۔ پڑھو پڑھو پڑھو، اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے پہلی وحی ہے، یہ پہلی وحی۔ اس سے اندازہ ہونا چاہیے، جسے آپ کہتے ہیں واٹ از واٹ اینڈ ہو از ہو، کس چیز کی کیا اہمیت ہے، کس شے کی کیا قدر و قیمت ہے۔ میں یہاں تفصیل نہیں بیان کرتا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اقرا کس چیز کو پڑھنے کو کہا گیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو ایک سونے کی تختی پر لکھی ہوئی یہ آیات ساتھ لے کر آئے تھے۔ اور پھر یہ بات بھی جان لیجئے کہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ بین النوم والیقظہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ حضور نہ پورے طور پر بیدار تھے اور نہ سوئے ہوئے تھے۔ نوم نیند، یقظہ بیداری، تو بیداری اور خواب کی حیثیت کے درمیانی ایک حیثیت ہے، جس میں کہ آپ جبرائیل آئے، انہوں نے کہا پڑھیے، آپ نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب اس جواب سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ وہ کوئی لکھی ہوئی چیز تھی، ورنہ اگر صرف یہ ہو کہ جو کوئی جبرائیل پڑھ رہے ہیں آپ بھی پڑھ دیں تو یہ تو اس کے لیے قاری ہونا ضروری تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک روایت تھی، اب ہم نے ترک کر دی ہے کیونکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کہ بچہ یا بچی 4 سال 4 مہینے 4 دن کا جب بھی بچہ ہوا، بچی ہوئی، تو تقریب بسم اللہ ہوتی تھی، اسے نہلا دھلا کے اچھے کپڑے پہنا کے اعزاء قارب کو مدعو کر کے ایک کوئی تقریب منعقد کی جاتی تھی۔ پھر وہ بڑی سفید سی چاندنی پر وہاں پر بچہ بٹھایا جاتا تھا، پھر کوئی قاری صاحب آتے تھے، سامنے قرآن مجید کھلا ہوا ہے اور یہی سورہ علق کی آیات یہ پڑھتے جاتے تھے، انگلی پھیرتے جاتے تھے ساتھ ساتھ بچے کی انگلی، اور بچہ بھی دہرا رہا ہے۔ تو یہ ایک بسم اللہ ہوتی تھی، گویا کہ اس کا ذکر بعد میں بھی آئے گا، تقریب بسم اللہ کا۔ تو ظاہر بات ہے کہ بچہ جو ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، لیکن پڑھ تو سکتا ہے نا، جب استاد نے کہا اقرا وہ بھی کر سکتا ہے اقرا۔ لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً کوئی لکھی ہوئی چیز تھی کہ جس کو پڑھنے سے آپ نے معذوری کا اظہار کیا۔ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ لیکن بہرحال اس وقت جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ چیز جو ہے میرے موضوع میں داخل نہیں ہے۔ اس میں جو حوالہ دینا ہے کہ اس پہلی وحی میں سارا زور پڑھنے پر ہے، علم پر ہے، اور پھر خاص طور پر علم بالقلم۔ اس میں بڑے جو ہیں وہ تفسیری اشکالات ہیں کہ قلم سے مراد یہاں کیا ہے، یہ عام قلم جس سے ہم لکھتے ہیں، یا یہ کہ حضور کے لیے قلم جو ہے وہ فرشتہ جو ہے، جو ایک قلم کی جگہ پر فرشتہ ہے جس نے کہ پڑھایا ہے۔ یہ روایات بھی آتی ہیں کہ 3 سال تک حضرت اسرافیل آپ کے ساتھ رہے ہیں ہمہ وقت اور آپ کو تعلیم دیتے رہے۔ واللہ عالم، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت نہ تفسیر مقصود ہے، نہ ان روایات کے بارے میں کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں کیا اہمیت ہے، کیا ان کے اندر کس قدر پختگی ہے۔ بہرحال اصل حوالہ کیا ہے؟ پہلی وحی اور ذکر پڑھنے کا، علم حاصل کرنے کا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھایا جو کچھ اسے معلوم نہیں تھا۔ اکثر و بیشتر حضرات کے نزدیک اور میرے نزدیک پورے جزم کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دوسری وحی جو ہے
وہ سورہ نون یا سورہ قلم کی ابتدائی آیات ہے۔ وہاں پھر دیکھیے نون والقلم وما یسطرون۔ اب یہ نون کا لفظ جو آیا ہے عربی زبان میں، ویسے تو نون مچھلی کو بھی کہتے ہیں، نون دوات کو بھی کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں تصویر بنائی جاتی ہے تو مچھلی کی تصویر یوں ہوتی ہے اور اس کی ایک طرف نقطہ لگا دیتے ہیں، وہ آنکھ نظر آ رہی ہے اس کی۔ اور پھر یہ کہ دوات بھی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ اس کے اندر سیاہی ہے، اس میں آپ قلم ڈبوتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ تو نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، قسم ہے نون کی اور جو کچھ یہ لکھ رہے ہیں، یعنی انسانی علم جو ہے وہ قلم کے ذریعے سے آگے پھیلا ہے۔ ایک نسل نے جو کچھ معلومات حاصل کی، قلم بند کر دی تو اگلی نسل کو پہنچ گئی، ورنہ اگر وہ قلم بند نہ ہوتی تو ظاہر بات ہے کہ اگلی نسل کو پھر الف بیتے سے بات شروع کرنی پڑتی۔ یہ جو علم تدریجاً بڑھا ہے، رفتہ رفتہ بڑھا، اس کا ذریعہ قلم ہے۔ تو نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی یہ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ پر کوئی جن آ گیا ہے، کوئی عاصب آ گیا ہے۔ آپ اللہ کے فضل و کرم سے ہرگز مجنون نہیں ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون، آپ کے لیے تو اجر ہے بہت بڑا، کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں۔ وانک لعلی خلق عظیم، اور آپ تو خلق عظیم، اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ کوئی مجنون بھی دنیا نے آج تک ایسا دیکھا ہے جس کے مزاج میں یہ طہارت ہو، یہ نفاست ہو، یہ پاکیزگی ہو؟ کہ دیکھا ہے کبھی مجنون؟ اب یہاں بھی دیکھیے کہ دوسری وحی میں بھی یہاں کسی نماز کا ذکر نہیں ہے، کسی اور شے کا ذکر نہیں ہے، یہاں تک کہ آخرت کا ذکر نہیں ہے، اگرچہ اس سورہ مبارکہ میں آگے چل کر یہ جو ہے کوئی آخرت کا ذکر آتا ہے، سورہ علق میں بھی آتا ہے، لیکن سورہ علق کی بھی 5 آیتیں ہیں جو پہلے نازل ہوئی ہیں، پوری سورہ علق نہیں، بعد میں کچھ آیات جو نازل ہوئی شامل کر کے سورہ علق کے تکمیل ہوئی ہے۔ اسی طرح سورہ قلم کا معاملہ ہے، اسی طرح سورہ مزمل کا معاملہ ہے، اسی طرح سورہ مدثر کا معاملہ ہے۔ یہ چاروں صورتیں وہ ہیں کہ جن کی شروع کی آیات صرف نازل ہوئی ہیں تدریجاً۔ پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، 7 آیات، سورہ علق کی 5 آیات، سورہ قلم کی 7 آیات، سورہ مزمل کی 8 آیات، سورہ مدثر کی پھر 7 آیات، اور سورہ فاتحہ کی 7 آیات۔ یہ ہے 5 وحی ہیں جن کے بارے میں ایک زمانے میں مجھے اس کا خاصا شوق ہوا تھا، میں نے بڑی تحقیق کی تھی، اور یہ ترتیب تھی جو میں نے معین کی تھی ابتدائی وحیوں کی۔ بہرحال اس وقت اشارہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ علم کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا اظہار ہو رہا ہے ان ابتدائی وحیوں سے۔ پھر میں نے آپ کو آیت سنائی سورۃ الفاتر، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اس کا اصل خشیت، اصل خوف انہی لوگوں کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے جو عالم ہو۔ یہاں علم سے کیا مراد ہے یہ میں ذرا بعد میں بحث کروں گا۔ ہمارے ہاں وہ علم کی تقسیمیں جو ہو چکی ہیں ان میں سے کون سا علم مراد ہے؟ کوئی سائنس کا علم مراد ہے، شریعت کا علم مراد ہے، کتاب کا علم مراد ہے، حدیث کا علم مراد ہے، کون سی فقہ کا علم جو ہے وہ مراد ہے، کون سا علم مراد ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جو صاحب علم ہوتے ہیں انہی کے دلوں میں خشیت گھر کرتی ہے۔ پھر سورہ زمر کے میں نے آیت آپ کو سنائی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی سے کہیے ذرا سوچو کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ کہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ پھر یہی مضمون سورہ انعام میں آ رہا ہے، جو جانتے ہیں انہیں کہا گیا وہ دیکھنے والے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ اندھے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ سورہ رعد میں اور آگے بات کھولی گئی، قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور، اے نبی سے پوچھئے کہ کیا اندھے اور بصیر دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں، یا کیا ظلمات اندھیرے اور نور یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بہرحال ان سب کے حوالے سے میں نے صرف آپ کو
جو ہمارے ہاں دین کی جڑ ہے، اصل ہے، ام الکتاب ہے، دین کی اساس ہے، میں نے اس کے حوالے سے علم کی جو اہمیت ہے، جو حیثیت ہے، جو فضیلت ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ اب آگے چلیے، احادیث نبویہ کے معاملے میں 3 درجوں میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ مجرد علم کی اہمیت کیا ہے۔ پہلی حدیث ہے مسند احمد